میرا نام آلیان تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے میرے لیے لڑکی کی تلاش جاری تھی، مگر نہ تو مجھے کوئی لڑکی پسند آ رہی تھی اور نہ ہی میرے گھر والوں کو۔ پاپا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ میرے لیے کوئی سگھڑ سی لڑکی ڈھونڈ کر لائیں جو اس گھر کو سنبھال سکے۔ بڑی جدوجہد کے بعد آخر کار ایک لڑکی مل ہی گئی، اور جب وہ لڑکی ملی تو وہ واقعی کسی ہیرے سے کم نہیں تھی۔ نیک، سلیقہ مند اور فرما بردار، وہ گھر کے کاموں میں ماہر تھی اور ہمیشہ پاپا کی لاڈلی بنی رہتی۔ میں بھی اس کی سادگی اور معصومیت سے بہت متاثر تھا۔ ایک دن وہ میز پر چڑھ کر پنکھا صاف کر رہی تھی کہ اچانک میز ہلی اور وہ نیچے گر گئی۔ میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا، لیکن وہ شدید درد کے باوجود آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ پورے گھر میں جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ پاپا کو اپنی بہو سے بے حد محبت تھی۔ وہ پریشانی میں فوراً ڈاکٹر بلوانے کا کہنے لگے، مگر اس نے آنسو پہنچتے ہوئے ہمت سے کہا، نہیں پاپا، میں کسی غیر محرم سے علاج نہیں کرواؤں گی۔ پاپا کا سر فخر سے بلند ہو گیا، جیسے وہ اپنی پسند پر خوش اور مطمئن تھے، مگر ساتھ ہی وہ اسے تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ بولے، بیٹی، پردہ اپنی جگہ پر علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر وہ کسی طور نہ مانی اور آخرکار پاپا کو ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا جاؤ اور کسی ایسی عورت کو تلاش کرو جو ہڈی جوڑنے کا کام جانتی ہو، چاہے اس کے لیے دوسرے گاؤں ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ مجھے بھی اس کی بہت فکر تھی، لیکن اس کی ضد پر میں تھوڑا سا جھنجھلا گیا تھا۔ اتنے میں وہ بولی، اوہ، آپ اس نمبر پر کال کریں، یہ عورت ہے جو ہڈی کو جوڑ کر پٹی باندھ دیتی ہے۔ میری دادی کی ٹانگ کی ہڈی بھی اسی نے جوڑی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے سر سے بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں نے جلدی سے فون ملایا اور دوسری طرف سے ایک پرسکون سی آواز آئی، بیٹا گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ایک پتہ دیتی ہوں، وہاں آ جاؤ۔ وہ پتہ ساتھ کے گاؤں کا تھا، مجھے جانا ہی پڑا۔ وہ ایک درمیانی عمر کی عورت تھی، مکمل پردے میں تھی، نقاب سے چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ میں اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے آیا تھا۔ وہ عورت مکمل پردہ کرتی تھی، اس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے دروازے کو دیکھ کر فوراً ہی چادر اپنے منہ پر ڈال لیتی تھی۔ میری امی نے اس عورت کی خوب دل سے خدمت کی۔ اس نے میری بیوی کی پٹی کر دی تھی۔ علاج کا اس کا اپنا ہی طریقہ تھا۔ اس عورت نے بتایا کہ دن میں 3 مرتبہ پٹی کو آگے پیچھے حرکت دے کر ہڈی دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ صحیح سے جڑ پا رہی ہے یا نہیں۔ امی نے بتایا تھا کہ اس عورت کا نام سمن ہے، وہ ساتھ کے گاؤں میں رہتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس کوئی نہیں، بیچاری اکیلی ہی رہتی ہے۔ پاپا نے امی سے کہہ دیا تھا کہ جب تک میری بہو کا بازو بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک اس عورت کو یہیں پر روک لیں۔ امی نے جب خالہ سمن سے کہا کہ وہ ہمارے گھر پر ہی رک جائے تو انہوں نے بڑی مشکل سے یہ بات مانی تھی۔ یوں وہ ہمارے گھر رہنے لگی، چونکہ میری بیوی کے بازو میں بہت درد ہوتا تھا تو یہ عورت ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میری بیوی نہایت ہی عبادت گزار اور نیک لڑکی تھی۔ پاپا نے میرے رشتے کے سلسلے میں امی کی بھی نہ سنی تھی اور کہتے تھے کہ بہو میری ہی پسند کی ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس بات کے پیچھے کیا وجہ تھی، مگر میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ جیسا پاپا کہہ گئے ہیں ویسا ہی ہم کر لیں گے۔ پاپا کو لڑکی کی شکل اور صورت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ ذات پات، رنگ اور روپ اور دولت اور مرتبے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کی فقط ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ لڑکی شریف ہو اور پردے دار بھی ہو۔ اسی لیے پاپا نے میرے لیے ایک غریب سی لڑکی چن لی تھی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی پھپھو کے گھر رہتی تھی جہاں اس کی 2 کوڑی کی بھی عزت نہیں تھی۔ ان لوگوں کا مرتبہ بھی ہم سے زیادہ نہیں تھا اور ذات بھی ہم سے کم تر ہی تھی، لیکن پھر بھی پاپا نے اس کو میرے لیے قبول کر لیا تھا۔ وجہ تھی اس کا پردہ اور حیا۔ میں اپنی بیوی کی شادی سے پہلے نہیں ملا تھا، نہ ہی اس کی تصویر دیکھی تھی۔ پاپا کے فیصلے پر میں نے سر جھکا لیا تھا، لیکن جب میں نے پہلی بار اس کو دیکھا تو میں اس کا دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین تھی، لیکن اس کی ایک بات جو مجھے عجیب لگتی تھی، وہ بہت خاموش رہتی تھی، صرف کام کی بات کرتی اور سارا دن کچھ سوچتی رہتی۔ جو بھی تھا میں اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ انہیں دنوں میں اللہ نے ہماری سن لی تھی۔ میری بیوی کی طبیعت خراب رہنے لگی تو سمن خالہ نے گھر میں بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ ہمارے گھر میں تو خوشیوں کا دورہ ہو گیا تھا۔ پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی گئی تھی۔ میرے والد خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ وہ یہاں کے صدقے واری جاتے نہ تھکتے تھے۔ ایک دن ہم سب اکٹھے بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے جب میں نے کہا، میری کوئی بہن نہیں تھی، میں ساری زندگی ایک بہن میں چھپی دوست کو ترستا رہا ہوں، اسی لیے اب سب میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے پہلی اولاد میں بیٹی ہی دے۔ سب میری بات سن کر مسکرا دیے تھے، جبکہ پاپا نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس زمین پر دے مارا تھا۔ ہم سب ہکا بکا ہو کر پاپا کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ شدید غصے میں تھے اور غضبناک آواز میں بولے، مجھے اس گھر میں کوئی لڑکی نہیں چاہیے، اگر پوتا ہوا تو 100 بسم اللہ، اگر پوتی ہوئی تو ہم اس کی شکل بھی نہ دیکھیں گے۔ اتنا کہہ کر پاپا اٹھ کر چلے گئے تھے۔ میں بہت غمزدہ ہو گیا تھا۔ میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میرے پیچھے ہی میری بیوی بھی چلی آئی تھی۔ میں نے امی پاپا کے رویے کا شکوہ کیا تو وہ رو پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر غم کے بادل چھا چکے تھے۔ وہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ اصل میں جب میری شادی ہوئی تو تمہارے پاپا نہایت سخت انسان تھے۔ وہ مجھ پر بے انتہا شک کرتے تھے، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے میرے کہیں آنے جانے پر
بھی پابندی لگا دی تھی، کسی سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر اللہ نے مجھے تمہاری شکل میں تحفہ دے دیا تو تمہارے پاپا کچھ نرم پڑ گئے تھے۔ میری بہت خواہش تھی کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو، لیکن بیٹی کے ڈر سے تمہارے پاپا نے مزید اولاد ہی پیدا نہیں ہونے دی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ عورت ذات سے اتنی خار کیوں کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا وسوسہ ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تمہاری شادی بھی اسی لیے نہیں کر رہے تھے کہ انہیں کوئی ایسی ویسی ماڈرن سی لڑکی بہو کے طور پر نہیں چاہیے تھی، انہیں چپ چاپ سی حجاب کی لڑکی بہو کے طور پر چاہیے تھی۔ میں امی کی بات سمجھ چکا تھا، بعض لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں جیسے پاپا۔ میں بس خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا، گھر کا ہر فرد مجھے اپنی بیوی کا خیال رکھنے کا کہتا تھا، مجھے خود بھی اس کا بہت خیال تھا، لیکن کیا کرتا، مجھ پر کام کا بہت بوجھ تھا۔ میں جتنی بھی کوشش کر لیتا، گھر آتے آتے مجھے کافی رات پڑ ہی جاتی تھی۔ آج میں بڑی مشکل سے کام نمٹا کر جلدی گھر جانے کے لیے نکل پڑا تھا۔ میں آتے ہی اپنے کمرے کے جانے پڑھا تو ایک آواز نے میرے قدم روک دیے۔ وہ کسی کی غم میں ڈوبی ہوئی بھاری آواز تھی، جیسے کوئی بین کر رہا ہو۔ میرا رب ضرور انصاف کرے گا، میرے سامنے وہ بھی تڑپے گا جیسے اس نے میرے شوہر کو تڑپایا تھا۔ انہوں نے میرے سامنے میرے شوہر کو مار ڈالا تھا۔ میں ان لوگوں کے قدموں میں گری، اللہ رسول کے واسطے کیے دعا کرے، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، میرے سامنے اسے مار ڈالا تھا۔ اس کا چہرہ خون سے سرخ ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے شوہر نے تو موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا اور وہ مجھے یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر خود فرار ہو گئے تھے۔ اس دن میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے قاتلوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی، کتے کی موت ماروں گی۔ میرا دل یہ باتیں سن کر بہت غمزدہ ہوا۔ جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے سمن خالہ یہ سب بول رہی تھی۔ ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا تھا، اسی لیے اس سلسلے میں نے کسی سے بات نہیں کی، اور ویسے بھی میں بہت خوش تھا، جلد میرا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا۔ مگر پھر اچانک ایک دن میری بیوی چھت پر کپڑے ڈالنے گئی، اس کا پیر سیڑھیوں سے پھسل گیا۔ میں اپنی بیوی کو فوراً ہسپتال لے گیا۔ میری بیوی کی جان بچ گئی، مگر میرا بچہ مر گیا تھا۔ لیکن میرا اول کسی بھی بات کو سمجھنے پر راضی نہ تھا۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن اب بھی میرا دل نہیں سنبھلا تھا۔ میں اپنی بیوی سے بھی ناراض تھا کہ اس نے بے احتیاطی کیوں کی تھی، اس نے یہ حرکت کیوں کی تھی جب پورا گھر نوکروں سے بھرا ہوا تھا۔ تو میں اس سے سیدھے منہ بھی بات نہیں کرتا تھا، گھر بھی بہت دیر سے آتا تھا، سارا دن کام کرتا اور رات بھی آرام سے نہ گزارنے کی وجہ سے میرا پورا جسم درد کرنے لگا تھا۔ مجھے بخار محسوس ہوا تو میں جلدی گھر چلا گیا۔ سوچا یہی تھا کہ آرام کی 2 گھڑیاں لے کر سو جاؤں گا، لیکن میری قسمت میں ایک اور دھچکا بھی لکھا ہوا تھا۔ میں اپنی ہی دھن میں کمرے کا دروازہ کھولنے لگا تھا جب اچانک میرے کانوں میں اپنی بیوی کی آواز پڑی۔ مجھے کبھی کبھار دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں نے کیوں اپنے بچے کی جان لے لی، میں نے کیوں وہ گولیاں کھائی تھی جن کی وجہ سے میرا سر چکرایا اور میں گر پڑی۔ بیوی کی یہ بات سن کر مجھے لگا جیسے اب مجھے سانس بھی نہیں آ رہی، میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی معصوم نظر آنے والی لڑکی میرے ساتھ اس قدر دھوکہ کرے گی؟ میں نے دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولا۔ سمن خالہ نے جلدی سے اپنا منہ ڈھک لیا تھا، وہ دونوں شدید گھبرا گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لانے آیا جہاں میرے والد چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہ بھی اس اچانک افراتفری پر گھبرا گئے تھے۔ امی آگے بڑھی اور بولی، کیا بات ہے، تم اتنے غصے میں کیوں ہو بیٹا؟ تو میں چلا اٹھا، ابو اپنی اس چہیتی بہو سے پوچھیں کہ اس نے میرے بچے کو کیوں مارا، اس نے کیوں ایسی گولیاں کھائی تھی؟ دونوں چونک گئے تھے۔ ابو آگے بڑھے اور بولے، کیا آلیان صحیح کہہ رہا ہے؟ ابو کی آواز سن کر وہ سہم گئی تھی۔ امی نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا تھا، واقعی تم نے ایسا کیا ہے؟ امی بہت سختی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، جی آلیان صحیح کہہ رہے ہیں۔ ابو غصے سے چلانے لگے تھے، وہ دھاڑ کر بولے، مگر تم نے ایسا کیا کیوں؟ سمن خالہ جلدی سے آگے بڑھی، انہوں نے کہا، یہ بیچاری بچے کی ذمہ داری اٹھانے سے گھبرا گئی تھی۔ اب میری بیوی بھی روتی ہوئی بولی، امی جی میرے والدین مجھے بچپن میں ہی مر گئے تھے، میری ساری زندگی محروم ہو کر گزری تھی، کبھی کسی کی گالی پڑی تو کبھی کسی کا تھپڑ برداشت کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اولاد کو بھی یہ سب برداشت کرنا پڑے۔ پتہ نہیں کیوں جب سے یہ خوشخبری ملی تھی میرا دل ہر وقت گھبراتا رہتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ میرا آخری وقت بہت نزدیک آ گیا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر رونے لگی تھی۔ یہ سب باتیں سن کر میرا دل بھی دکھی ہو گیا تھا۔ امی بھی اسے گلے لگا کر رونے لگی تھی۔ امی اور ابو سے سمجھاتے رہے کہ بیٹا یوں نہیں ہوتا، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بچے کی ماں فوت ہو جائے۔ میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے بار بار افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کا راز کیوں نہ رکھا۔ مجھے اب احساس ہوا تھا کہ وہ اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہے۔ اس کے اندر کا احساس کمتری اور دکھ تو شاید اسے خوشی بھی نہ ہونے دیتے ہوں۔ اس کی باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں اب اسے زیادہ سے زیادہ وقت دینے لگا تھا، کبھی کبھی کھیتوں کی سیر کو بھی لے جاتا تھا۔ اب تو وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کرنے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے حقیقی خوشی کا پتہ چلا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا جب زندگی نے ایک بار پھر سے مجھے چاروں شانے چت کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہم سب صحن میں چٹائی بچھا کر کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ میری بیوی نے آج اچھا خاصا اہتمام کر رکھا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر نت نئی چیزیں بھری پڑی تھی۔ میں نے ابھی تک کچھ نہیں لیا تھا۔ خالہ سمن اور ابو بار بار مجھے اصرار کر کے کھانا کھانے کو کہنے لگے تھے۔ میں نے اپنی پلیٹ میں چاول ڈالے اور بیوی کے آگے رکھ دی۔ وہ شرما گئی، اسے میرا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا۔ ابو اور امی بھی مجھے حیرت سے تک رہے تھے۔ میں نے بلند آواز میں کہا تھا کہ آج جب تک خالہ سمن اور میری بیوی کھانا نہیں کھائیں گی، ہم میں سے
से कोई खाने को हाथ तक नहीं लगाएगा। अब्बू जी की तीवरी चढ़ाकर पूछा, बरखुरदार ऐसा क्यों है? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जबरदस्ती अपनी बीवी को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो पीछे हटती जा रही थी। ये सब देखकर खाला ने अपनी प्लेट में खाना डालकर उठकर कमरे की जानिब चल पड़ी। मैंने उन्हें रोका और कहा, आज अब हमारे सामने ही खाना खाएंगे। इस बार खाला समन के बजाय अम्मी ने जवाब दिया, आलियान तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें मालूम है ना कि वो पर्दे की वजह से हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाती। मैं मुस्कुराता रहा। मैंने पूछा, तो अम्मी जी आज आपकी बहू खाना क्यों नहीं खा रही? मैं बताऊं, क्योंकि आज खाला समन और अब्बू ने इस खाने की सूरत में हम सबकी मौत का बंदोबस्त किया हुआ है। खाला समन के हाथ से खाने की प्लेट नीचे गिर गई थी। मेरी बीवी भी शदीद घबरा गई थी। वो जल्दी से उठकर खाला समन के पास जाकर खड़ी हो गई थी। फिर मैं बोला, तो कौन सी डिश में जहर है, या फिर इन तीनों खानों में थोड़ा थोड़ा जहर डाला गया है? हमारे घर अजीब खामोशी छा गई। अब्बू अपनी गरजदार आवाज में बोले, क्या आलियान सही कह रहा है? तब खाला समन ने बगैर कुछ कहे अपना नकाब उलट दिया। अब्बू ने देखकर उठकर खड़े हो गए थे। अम्मी भी उनके साथ ही खड़ी हो गई थी। सफिया तुम? अब्बू की आवाज किसी कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी। फिर खाला समन बोली, मैं सफिया नहीं, यहाँ तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की मौत बनकर आई हूँ। जिस तरह तुमने मेरे शौहर को मेरे सामने मारा था, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी और औलाद को मार दूंगी, फिर तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये कहकर वो हंसने लगी। मुझे समन खाला का सारा प्लान समझ आ गया था। मेरी अपनी बीवी को ढूंढता हुआ किचन की तरफ चला आया था। जब खाला समन की आवाज मेरे कानों में पड़ी थी, वो खाने में एक पुड़िया मिलाकर कह रही थी, आज तुम्हारा सारा खानदान खत्म कर दूंगी। ये सब सुनकर तो मेरे कदमों तले से जान ही निकल गई थी। अब्बू बोले, सफिया तुम जानती हो ना वो शख्स हमारा मुलाजिम था, उसकी जात और मर्तबा हमसे कमतर था। तुम उसके साथ भाग गई तो जमाना हमने उंगलियां उठाने लगा, हमें बेगैरत कहने लगा। अब्बू जी ने इस बात का इतना सदमा लिया था कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया। तुम्हारी वजह से मुझे औरत जात से नफरत हो गई थी। मैंने सारी जिंदगी अपनी बीवी पर शक किया, बेटी भी पैदा होने की दुआ नहीं की कि वो कहीं मेरे मुंह पर काला ही न मल दे, जिस तरह तुमने मेरे बाप के मुंह पर मल दी थी। बहू का इंतखाब भी मैंने किस कदर सोच समझ कर किया था। तुम क्या जानो, तुमने मेरे बाप को खा लिया, फिर मैं तुम्हारे शौहर को कैसे छोड़ देता? मेरे सर पर तो आसमान गिर पड़ा था। खाला समन तो असल में सफिया फुप्पी थी, जिनके बारे में हमने सुन रखा था कि वो अपने बचपन में ही वफात पा गई थी। खाला समन बोली, जात पात से कुछ नहीं होता, ये सब तो इंसानों के बनाए हुए कवानीन है। अगर जात पात इतनी ही अहमियत रखती तो तुमने अपने बेटे के लिए कम जात की लड़की क्यों चुनी? तुमने जिस शख्स को नीच जात होने पर मौत की सजा दी थी, उस नीच जात वाले शख्स की बेटी को बहू क्यों बना लिया? ये सुनकर हम सब हक्का बक्का रह गए। मेरी बीवी समन की बेटी थी, उसने मुझसे शादी सिर्फ अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए की थी। ये बात सुनकर वो बोली, अम्मी क्या ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं? आपने तो कहा था कि दुश्मनों से बदला लेना है। खाला समन बोली, जिस शख्स ने मेरे सर से साया छीन लिया हो वो मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है? वो तो मेरा दुश्मन ही हुआ ना। इसने मेरे शौहर को मार डाला और मुझे जिंदा छोड़ दिया। मैंने कहां कहां के धक्के नहीं खाए थे, किस किस की धुतकार का सामना नहीं किया था। कैसे लोग मेरी मदद करने से पहले मुझसे पूछते थे कि मैं उनको क्या दे सकती हूँ। मैंने अपनी जिल्लत का बदला नहीं लेना था। मैं तुम्हें खाना खिलाकर खुद 2 दिन भूखी रहती थी। भूख की वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैंने किस कदर मुश्किल से तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की, तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। अब्बा भी रोते रहे। अब्बा ने हाथ जोड़कर अपनी बहन से माफिया मांगी थी। वो यही कहते जा रहे थे कि मुझसे बड़ी ज्यादती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। वो दोनों बहन भाई एक दूसरे से गिले शिकवे कर रहे थे। जब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा, क्योंकि उसका मुझसे किसी किस्म का लगाव था ही नहीं। उसने अपने बाप का बदला लेने के लिए मुझसे शादी की थी। इस बदले की खातिर उसने मेरा बच्चा भी मार डाला था। अब्बा अपनी बहन की मिन्नतें कर रहे थे, सफिया मेरे सर में 100 जूते मार लो मगर गुस्सा थूक दो। तब मेरे कानों में उसकी आवाज गूंजी थी, अम्मी प्लीज मेरी खातिर मामू को माफ कर दे। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करने लगी। उनकी जुदाई का तस्वुर ही मेरी रूह को तड़पा रहा। आपकी खातिर मैंने कुछ नहीं किया, अपने हीरो जैसे शौहर को धोखा दिया। अब बस कर दे। ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसकी बातों ने मुझे अपने ही नजरों में बेमोल कर दिया था। अब्बू ने आगे बढ़कर अपनी बहू को गले लगा लिया था। खाला समन ने भी अपने भाई को माफ कर दिया था। मुझे मालूम था कि बहन भाइयों के दरमियान पैदा होने वाली दूरियां एक लम्हे में खत्म होने वाली नहीं थी। मैं खुश था कि उन्होंने मेरे और मेरी बीवी के लिए अपने दिलों में नरमी पैदा कर ली थी। शायद माजी के गिले शिकवे मुकम्मल तौर पर मिटने में वक्त लगे, मगर मुझे यकीन था कि अगर खुलूस बरकरार रहा तो एक दिन हमारे रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अब मुझे महसूस हो रहा था कि खुशियों का दरवाजा हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है।